پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم بزم انجم کا ایک سرسری مطالعہ کیا۔ پہلے علماء کی حالات زندگی پر ایک نظر رکھی۔ اس کے بعد یہ جو نظم ہے اس کے 3 بند ہیں۔ وہ پہلا بند جو ہے یہ ہم نے کل اس کا مطالعہ کیا، اور آج ہم اس کا جو دوسرا بند ہے اس ویڈیو میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پڑھتے ہیں۔ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشی تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبیں تمہاری، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا ہے، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا ہے، وسعت تھی آسماں کو معمور اس نوا سے۔ تو جو پہلے بند میں ہم نے پڑھا کہ جو بزم انجم ہے، ستاروں کی مجلس ہے، تو اس پہلے بند میں علامہ نے ایک فطرت کا ایک منظر کھینچا ہے، فطرت نگاری جسے کہتے ہیں۔ تو اس پہ ایک روشنی ڈالی ہے، اور اس کے آخری شعر میں علامہ کہتے ہیں، محو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، کہ جب یہ رات آئی، اندھیرا چھا گیا، اور یہ جو تارے موتی پیارے پیارے یہ تعبیر کیا گیا ہے تاروں سے، تو تاروں کو تعبیر کیا گیا ہے موتی سے، تو جب وہ نمودار ہو گئے تو ایک آواز آئی، ایک ملک مطلب فرشتہ کی آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ اب یہ مکالمہ شروع ہو رہا ہے، ایک ملک، ایک فرشتے اور تاروں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، کیا آواز آئی؟ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو۔ تو یہ جو ملک ہے یہ مخاطب ہو رہا ہے تاروں سے، اے آسماں کے تارو، اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشی تمہاری۔ چونکہ گردوں نشی مطلب آپ آسماں پر بیٹھنے والے، یعنی آپ بلند مرتبہ والے ہیں اے تارو، آپ ایک تابندہ قوم ہیں، تابندہ مطلب روشن چمکدار قوم ہے، ساری تابندہ قوم ساری گردوں نشی تمہاری، آپ بلند مرتبے والے، بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، آپ ایک ایسا نغمہ گاؤ، سرود کہتے ہیں گیت کو یا نغمہ کو، ایک ایسا گیت چھیڑو، ایک ایسا نغمہ گاؤ، جاگ اٹھیں سونے والے۔ یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، امت مسلمہ اس وقت خواب غفلت میں ہیں، انہیں جگاؤ، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبیں تمہاری، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں
یہ مسلمان جو ہے دنیا کے لوگ ہیں، یہ آپ کو کیا آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ ستاروں کے مقام پر ان کی گردش ہے، اپنی قسمت وابستہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ علم نجوم یا ایسٹرولوجی، یہ جو علم ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ستاروں کے اوپر ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو، تاروں کو کیا مانتے ہیں؟ اپنی قسمت وابستہ کرتے ہیں تاروں سے۔ شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری، شاید، چونکہ ان کا ایک عقیدہ ہے، آپ سے ایک عقیدہ وابستہ ہے، اگر آپ انہیں یہ کوئی ایسا پیغام دیں، یہ قوم جو ہے سوئی ہوئی قوم ہے، خواب غفلت میں ہے، تو آپ انہیں کوئی پیغام دیجئے۔ شاید سنیں صدائیں اہل زمیں تمہاری، تو آپ انہیں کیا کیجئے؟ کچھ پیغام دیجئے، انہیں بیدار کیجئے، انہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں آپ ہوشیار کیجئے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، ابھی وہاں پہ کیا تھی؟ خاموشی تھی، لیکن جب اس فرشتے نے ان کو تاروں سے یہ بات کہی تو اب تارے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب تاروں نے اپنی خاموشی کیا ہے؟ توڑ دی۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، وسعت تھی آسماں کو معمور اس نوا سے۔ تو اب یہ انہوں نے کہنا شروع کیا، پہلے ملک نے بات کی، فرشتہ نے بات کی، اب یہ جو تارے ہیں اب یہ مخاطب ہو رہے ہیں، کس سے؟ انسانوں سے، مسلمانوں سے اب یہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہاں سے پھر تیسرا بند جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تیسرا بند ہے اس کا ہم مطالعہ انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن آج اس کو پڑھتے ہیں۔ حسن ازل سے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں، آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہے جس کی روادری میں، آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں، ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ تو انشاءاللہ کل ہم یہ جو تیسرا بند ہے اس نظم کا، اس کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔